زہرا پہ بلند ترین صلوات بھیج دیجیے محمد بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے اور مومنین کے وسعت رزق کے لیے، ارواح مومنین پر رحمت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاکرین کی خدمت کی قبولیت کے لیے، صاحب خانہ کی محنت کے لیے اور آپ حضرات کی تشریف آوری کی قبولیت کے لیے بارگاہ قائم آل محمد میں مل کے بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وآلاف التحیات والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا، روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ معزز و محترم حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ قبلہ نقی نجفی صاحب قبلہ اور میرے انتہائی واجب القدر سرکار علامہ قبلہ سہیل آفندی صاحب، آفتاب ازا برادر عزیز قبلہ سید ندیم رضا سرور صاحب، قبلہ علی کوثر صاحب نجفی، مولانا برادر عزیز سرکار علامہ علی اصغر حیدری صاحب، اور کائنات بھر کے تمام موالیان حیدر کرار کو حسین کا خالق آباد و شاد رکھے، اور اس بارگاہ میں آپ تمام حضرات کی پرخلوص حاضری کا اجر خدا وند فاطمۃ الزہرا آپ کو اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ خالق کائنات، وہ جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، کائنات میں اس نے ہمیشہ اپنے مسکن کے لیے پاکیزہ دلوں کا انتخاب کیا۔ خدا نہ زمین کی وسعتیں اسے سمیٹ سکتی ہیں، نہ آسمان کی بلندیاں اسے چھو سکتی ہیں۔ وہ بے مثل و بے مثال ہے اور اس کی کوئی مثال کائنات میں موجود نہیں ہے۔ رہتا کہاں ہے؟ اس نے خود کہا
میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، کیا وسعت ہوگی دل مومن کی کہ ارض و سماوات جس کے متحمل نہ ہو سکیں؟ وہ خالق کہہ رہا ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، اور جہاں کسی کو ٹھہرانا ہو اسے اس کے شایان شان رکھنا چاہیے۔ مالک، ہم غریبوں کا دل تیرا مسکن ہے، ہمیں فقط اتنا بتا دے کہ اسے سجائیں کیسے؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں نے اس زمین پر تمہیں سمجھانے کے لیے اپنا ایک گھر بنوایا، اور اسے پاک یوں کیا کہ جو جھوٹے تھے انہیں باہر نکال دیا، جو ابو طالب کا بیٹا تھا اسے اندر بلا لیا۔ اب اگر خدا کے گھر کو پاک کرنا ہو تو جھوٹوں کو باہر نکال دو، علی کی محبت کو دل میں ڈال دو۔ دل، وہ دھڑکتا ہوا دل جس میں محبت علی کے ترانے ہوں، جس سے یا علی کی صدائیں ہوں، وہ ہمیشہ پاکیزہ ہو۔ اور کائنات میں، پوری کائنات میں خالق کائنات نے اس دل کو ایک عجیب و غریب بنایا۔ سلطان ہے پورے جسم کا دل، ٹھوکر پاؤں کو لگی، دل نے محسوس کر لیا، چوٹ ہاتھ پر آئی، ہاتھ نے محسوس کر لیا، ہاتھ کی چوٹ کو دل نے محسوس کیا، آنکھ کی الجھن کو دل نے محسوس کیا، ذہن کی سوچ کو دل نے محسوس کیا، کیونکہ یہ سلطان ہے، اور اللہ کبھی کسی بے خبر کو سلطان نہیں بناتا۔ اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں، دل رہتا تو یہاں ہے، اس کی پرابلم کا اسے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ پاؤں تو وہاں ہے، اس کی پرابلم کا دل کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ تو جواب آئے گا، یہ ہے سلطان، یہ کہیں بھی ہو اسے رعایا کے حالات کا علم ہوتا ہے۔ جب میری اور آپ کی چھوٹی سی سلطنت میں موجود ایک چھوٹا سا گناہگار آدمی کا سلطان پوری رعیت کے حالات سے باخبر ہے، تو پھر وہ علی جو زمین والوں کا بھی سلطان ہے اور عرش والوں کا بھی سلطان ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ اللہ سے مانگو، وہ دیتا ہے، علی سے مت مانگو۔ میں کہتا ہوں دنیا کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے تو علی سے کبھی مانگا ہی نہیں۔ ہم جب مانگتے ہیں خدا سے، فقیر کی عادت ہے دروازے پر دستک دینا، جو گھر سے نکلے ہاتھ پھیلا دو۔ فقیر یہ تو نہیں پوچھے گا اندر سے نکلنے والے کا اپنا آئی ڈی دکھائیے، آپ کرایہ دار ہیں، مہمان ہیں، مالک ہیں، کیا ہیں؟ اس نے دینی ہے دستک، جو باہر نکلا ہاتھ پھیلا دیا۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں خدا کے گھر سے علی کے سوا کوئی نکلتا ہوا نظر ہی نہ آیا، جاتے ہوئے نظر آئیں گے، باہر آتا ہوا کوئی نظر نہ آئے۔ اور اس نے طاہر رکھنے کے لیے کہا دل پاک ہوگا، طاہر ہوگا تو اس میں میں آؤں گا۔ میں اور طہارت کا ایک عجیب کانسیپٹ ہے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آیت تطہیر کے عنوان میں آج مجھے موضوع سمیٹنا ہے، آپ سے یہ عرض کروں۔ دیکھیے، ہمیشہ خالق کائنات نے پاک کرنے کے لیے مختلف چیزیں رکھی، علماء کرام موجود ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک ہے چھوٹا سا جگ ہو یا چھوٹا سا کوئی برتن ہو اور اس میں پانی رکھا ہوا ہو، اور میرا ہاتھ نجس ہو، اور میں سیدھا جا کر اس لوٹے میں یا اس جگ میں پاک کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ڈال دوں، اور اب کسی عالم دین سے پوچھوں یہ پاک ہو گیا؟ تو کہیں گے آپ بے وقوف ہیں، آپ نے اس لوٹے کے پانی کو بھی نجس کر دیا، کیونکہ اس کی وسعت ہی اتنی نہیں تھی کہ وہ اس نجاست کو پاک کر سکے۔ وہاں سے نکلا، کسی مدرسے یا مسجد کے سامنے ایک حوض بنا ہوا تھا، اور میں نے نجس ہاتھ اس حوض میں ڈال دیا، اور اب علماء سے پوچھا یہ حوض بھی نجس ہو گیا؟ تو مجھے بتائیں گے کہ اس کی وسعت زیادہ ہے، ہاتھ اس میں ڈال دینے سے یہ پانی نجس نہیں ہوا بلکہ تمہارا ہاتھ پاک ہو گیا۔
اور میں ان سے پوچھوں گا یہ کبھی نجس نہیں ہوتا؟ تو کہیں یہ نجس ہوتا ہے جب اس کا رنگ بدل جائے، جب اس کا ذائقہ بدل جائے، جب اس کی خوشبو بدل جائے۔ اور سب سے بڑی طہارت ہوتی ہے سمندر کی۔ اس میں ہاتھ ڈال کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ سمندر نجس ہو گیا؟ تو کہیں گے یہ تو سمندر ہے، اس کی وسعت ایسی ہے، اس میں پوری جہان کی نجاستیں ڈال دو، خود بھی پاک رہے گا، نجس کو بھی پاک کر دے گا۔ تو اب یہیں سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک ہے چھوٹے سے جگ یا کسی چھوٹے سے ظرف کی طہارت، وہ ہے عوام الناس۔ اگر پانی سے شک زیادہ بڑھ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ دوسری ہے حوض، وہ ہے علماء کی طہارت، جب تک رنگ نہیں بدلے گا پاک رہیں گے، جب تک خوشبو نہیں بدلے گی پاک رہیں گے، جب تک ذائقہ نہیں بدلے گا پاک رہیں گے، جب رنگ پہ امیر شام کے ڈالروں کا رنگ چڑھ جائے، جب خوشبو میں سقیفہ کی بدبو شامل ہو جائے، جب ذائقے میں یا علی مدد کی مخالفت ہو جائے، اور سمندر کی طہارت ہے اہل بیت کی طہارت۔ اب کوئی صاحب جائیں سمندر پہ، میں پاک ہونے جا رہا ہوں، ساحل پہ بیٹھے رہیں ساری رات، صبح واپس آ جائیں، کیا وہ پاک ہو گئے؟ ساری دنیا کہے گی قریب بیٹھنے سے کوئی پاک تھوڑی ہوتا ہے، قریب بیٹھنے سے کوئی پاک نہیں۔ تو حضرت عزیر اللہ کے نبی تھے، موت کے بارے میں خیال ذہن میں آیا، اللہ نے موت طاری کر دی، ان پر بھی گدھے پر بھی جس پر وہ سوار تھے۔ ایک ہی مقام پر 100 سال تک گدھا بھی مردہ پڑا رہا، نبی بھی مردہ پڑا رہا، ایک مقام پر 100 سال بعد اٹھے، نبی نبی کا نبی تھا، گدھا گدھے کا گدھا تھا۔ تو پتا چلا مرنے کے بعد کی قربتیں فائدہ نہیں دیتی جب تک اصل ٹھیک نہ ہو۔ جتنا عرصہ پڑے رہے، آج تک بھی پڑے رہتے تو اسی طرح سے پڑے رہتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت سمندر ہیں، خود پاک رہتے ہیں اور جو قریب ہو جائے اسے پاک کرتے ہیں، لیکن جو چلا جائے ان کی گہرائی کو دیکھنے کے لیے وہ نشیری کی طرح غرق ہو جاتا ہے، اور جو حدوں کے اندر رہے وہ مومن کی طرح پاک بھی رہتا ہے، بے عیب بھی رہتا ہے، صاف بھی رہتا ہے۔ لیکن جو کنارے کے باہر کھڑا ہوا ہے وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا، جو حد سے آگے بڑھ جائے وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا وہ حد اعتدال استعمال کیجئے کہ نہ آپ اس کے توسل سے دور رہیں اور نہ گہرائی میں جانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ علی کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے کے لیے یا خدا ہونا چاہیے یا رسول خدا ہونا چاہیے۔ اور یہ میرے علی کا ایک عجیب معجزہ ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، اور پھر فرمایا مجھے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور پھر فرمایا کہ نہیں پہچانا علی کو سوائے خدا کے اور میرے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے گا، علی تو اس ہستی کو کہتے ہیں جسے پہچاننے کے لیے علی سے بڑے چاہیے۔ خدا کو دو چھوٹوں نے پہچان لیا، ایک علی ایک نبی، نبی کے پہچاننے کو ایک بڑا ایک نبی سے چھوٹا، لیکن جب علی کی باری آئی تو کسی چھوٹے کا کام نہ چلا۔ قد بونا ہو تو علی کی فضیلتوں کو ناپنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ علی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے خالق کائنات نے طہارت کا انتظام کیا، اور کس شان سے انتظام کیا؟ اس شان سے کہ جب اس نے اپنا بیت بنوایا تو اس کے لیے ابراہیم سے کہا طہرا بیتی، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ جب بیت کی طہارت ہو تو ابراہیم پاک رکھتا ہے،
جب اہل بیت کی طہارت کا وقت آیا تو یطہرکم تطہیرا، اسے ابراہیم پاک رکھے گا، اسے خود اللہ پاک رکھے گا۔ اب بیت اتنا پاک رہے گا جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، اہل بیت اتنے پاک رہیں گے جتنی خود رحمان کی قدرت ہے۔ وہ ابراہیم کی طاقت کے برابر پاک، یہ اہل بیت کی قدرت کے مطابق پاک۔ اور اس نے کائنات میں جب اپنے بیت کو پاک کرنا چاہا تو اس نے کیا کیا؟ ابراہیم اور اسماعیل سے بنوایا۔ اور میں یہاں ایک سوال کر کے چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی عرض کروں گا۔ اس کو بلند کرتے کرتے جب تعمیر کر لیا تو اللہ نے اپنے نبی خلیل سے کہا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے اور میری ذریت میں سے ایک قلیل نسل کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ اب پوری دنیا سوچے کیا ابراہیم اس وقت نمازی نہیں تھے؟ کیا نماز نہ پڑھتے ہوں گے؟ اور اگر یہ پڑھے جانے والی نماز ہے تو اپنی نسل کی قلت کے لیے کیوں سوال کیا کہ قلیل کو بنا؟ ابراہیم کے الفاظ بتا رہے ہیں پڑھنے والی نماز اور ہوتی ہے، قائم کرنے والی نماز اور ہوتی ہے۔ فرمایا قائم کرنے والا بنا، گھر بنوایا، گھر بنا کر چلے گئے۔ ایک روز کچھ لوگ آئے زیارت کعبہ کے لیے۔ حضرت اسماعیل گھر نہیں تھے، گھر پر حضرت اسماعیل کی زوجہ تھی۔ انہوں نے نبی کے دروازے پہ دستک دے کے پوچھا کہ بتائیے اللہ کا گھر کون سا ہے؟ جناب اسماعیل گھر پہ تھے نہیں، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، اللہ کے گھر کی بجائے اپنے بھائی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے اللہ کا گھر۔ دور کے مسافر انہیں کیا پتا؟ بی بی سمجھتی تھی کہ اللہ کا گھر بھی اینٹ گارے پتھر سے بنا ہے اور میرے بھائی کا گھر بھی اینٹ گارے پتھر سے بنا ہے، میٹیریل اس میں بھی وہی ہے، اس میں بھی وہی ہے۔ اس لیے کہ دو طبقے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کی نظر نسبت پر ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی نظر میٹیریل پر ہوتی ہے، اور یہ دونوں عقیدے آپ کو قرآن میں مل جائیں گے۔ اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے کہا اسے کروں جو مٹی سے بنا ہے، بگڑ گیا، کہا نہیں کروں گا سجدہ، فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اب جہاں بھی مٹی دیکھ کر آپ کو سجدہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ جائیں، سمجھ لیجئے گا یہ فرشتہ صفت ہے، اور جو مٹی کو دیکھ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دے سمجھ لیجئے گا ابلیس کی اولاد سے ہے۔ بسم اللہ جان، بسم اللہ بسم اللہ جان جان۔ خاک کے سامنے سجدے سے انکار صفت شیطانی ہے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ میں خاک پہ سجدہ نہیں کروں گا، میں خاک کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ اس میں صفت پائی جاتی ہے۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ مٹی سے بنا ہے، کتنا بدبخت ہے۔ مفسر قرآن میرے سامنے قبلہ کعبہ تشریف فرمایا، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آدم ایک چیز سے تھوڑی بنے تھے، چار چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اس کم وقت کو ہوا پر اعتراض نہیں تھا، پانی پر اعتراض نہیں تھا، آگ پر اعتراض نہیں تھا، ان تین کا ساتھ دے رہا ہے، تراب کی دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ نے اسی دن سے قانون بنایا کہ میں تو تراب کے دشمن کو بھی نہیں بخشتا ہوں، ابو تراب کے دشمن کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بسم اللہ، مخالفت کیجیے۔ اب خالق کے کائنات ایک مل کے صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پہ بلندہ حصول خیر و برکت کے لیے تمام حضرات مل کے صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ خالق کے کائنات نے
جواب دیا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ جسے میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب صاف ظاہر ہو گیا کہ ابلیس کی نگاہ کس پر ہے؟ میٹیریل پر۔ اللہ سجدہ کیوں کروانا چاہتا ہے؟ اس کی نگاہ ہے نسبت پر۔ ابلیس یہی چیختا رہا مٹی سے بنا ہے، میٹیریل مٹی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، یہ اس کا قیاس تھا۔ اور اللہ اسے سمجھاتا رہا نسبت دیکھ، میں نے بنایا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو آگے چلوں گا۔ شیطان کہہ رہا تھا مٹی سے بنا ہے، اللہ بتا رہا تھا میں نے بنایا ہے۔ اب پتہ چلا جس کی نگاہ مادے یا میٹیریل پر ہو وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، جس کی نگاہ نسبتوں پر ہو وہ رحمان کا پیروکار ہوتا ہے۔ اب یہ جا کر دیکھ لیجئے، شیطان کہتا ہے کپڑے کا عالم ہے، لکڑی لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ میٹیریل پر نگاہ رکھتا ہے، اور مومن یہ جانتا ہے کہ یہ دیکھ کہ نسبت کس سے ہے؟ جو ابو تراب کا شعر ابو الفضل العباس ہے۔ یہ نسبتوں کی کہانی ہے۔ اب ظاہر بینوں کی نظر میٹیریل پر، اب اس کی نگاہ بھی میٹیریل پر تھی کہ میرے بھائی کا گھر بھی اینٹ گارے پتھر سے بنا ہے، اللہ کا گھر بھی اینٹ گارے پتھر سے بنا ہے، کچھ فرق نہیں ہے ان دونوں میں، ایک ہی جیسے ہیں بالکل۔ اشارہ کیا، وہ غریب مسافر پردیسی طواف کر کے واپس چلے گئے۔ اللہ نے اسماعیل کو خبر دی، اسماعیل آج تیری بیوی کی غلط بیانی کی وجہ سے لوگ آئے تھے اور میرے گھر کی بجائے آپ کی بیوی کے بھائی کے گھر کا طواف کر کے چلے گئے۔ نبی رنجیدہ ہوا، پریشان ہوا۔ اللہ نے کہا اسماعیل تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اس کا بندوبست دوں گا، میں اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ مالک بتا، کہا ایک چادر لے، اپنی ماں کی چادر، رنگ جس کا کالا، وہ ڈال دے میرے گھر کے اوپر۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے جو بیت ہے وہ چادر کے نیچے ہے۔ ابھی بھی مولا آپ کو لے جائے، حرم اور ہے بیت اور ہے۔ حرم ہے چاروں طرف، سارے پہ کپڑا تھوڑی ہے، سارے پہ چادر تھوڑی ہے، چادر ہے صرف اس کالے سے مکان پر، کیونکہ وہ ہے بیت۔ اللہ نے کہا چادر ڈال بیت کے اوپر تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، تاکہ آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، تاکہ ڈھونڈنے والوں کی جستجو میں زیادتی نہ ہو، تاکہ دیکھنے والا اپنے دل کی نگاہ سے پہچان لے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے، جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے۔ نبی کے گھر میں بھی بڑا رش ہو گیا تھا، حرم اتنے ہو گئے تھے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا حرم کون سے ہے، اہل بیت کون سے ہے۔ وہاں اللہ نے ہاجرہ کی چادر ڈلوائی، یہاں اللہ نے فاطمہ کی چادر ڈلوائی۔ وہاں ہاجرہ کی چادر، یہاں سیدہ کی چادر، تاکہ پتا چلے جو چادر کے نیچے ہے وہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ گھر کس کا؟ سیدہ کا۔ اچانک آ گئی شہزادی ام سلمہ، بی بی ام سلمہ، سلام ہو بی بی ام سلمہ پر۔ اس نے ایک طبقے کی نمائندگی کر کر قیامت تک کی زبانوں پہ تالے لگا دیے، یہ نہ کہیں کہ ہم تو تھی نہیں، ہوتی تو ہم بھی چلے جاتے۔ باہر کھڑے تو پوچھا یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ پیغمبر نے اتنا خوبصورت جواب دیا، انک علی خیر، تو خیر پر ہے، اندر نہیں آ سکتی، قیامت تک کے لیے نتیجہ ہے، تو خیر پر ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ میں کو یا رسول اللہ سیدھا کہہ دیں تو اندر نہیں آ سکتی، یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ تو خیر پر ہے اندر نہیں آ سکتی؟ خیر پر ہے اندر نہیں آ سکتی، خیر پر ہے اندر نہیں آ سکتی، خیر پر ہے اندر نہیں آ سکتی۔ نبی تو ہمیں بتانے کے لیے آیا تھا، ہمیں پڑھانے کے لیے آیا تھا۔ اب کوئی نہ سمجھے تو اللہ اس کو سمجھے کہ اس کی سمجھ میں اب بھی نہ آیا۔ جب چادر تطہیر میں خیر والی نہیں آ سکتی تو شر والی کو داخلہ کیسے مل سکتا؟
اس طرح سے نے مل کے دونوں بازو اٹھا کے جتنی علی نے طاقت دی ہے، جسے یقین ہے اس کو سینہ علی نے دیا ہے، آواز علی نے دی ہے، زبان علی نے دی ہے، طاقت علی نے دی ہے، خرچ علی کے رستے میں ہونی ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے نعرہ حیدری ایک اتنی بلند سلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ آپ خیر پر ہیں لیکن اندر نہیں آ سکتی، تو جو چادر کے اندر آنے کے مستحق نہیں ہیں وہ منبر پہ بیٹھنے کے مستحق کیسے ہو گئے؟ یہ چادر اوڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ معاذ اللہ پیغمبر وقت پاس کر رہے تھے، پیغمبر وقت گزار رہے تھے؟ نہیں، بتا رہے تھے یہ چادر ہے، سیدہ کی چادر ہے، اور ابھی دیکھنا خادم آ رہے ہیں، کہا تم موالی ہے اندر نہیں آ سکتی، تو خیر پر ہے اندر نہیں آ سکتی، موالی اور مولا ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، نہیں آ سکتی اندر، چلی گئی، دنیا کو بتانا تھا چلی گئی۔ جبرائیل کی آواز آئی، پروردگار میں چلا جاؤں؟ میں کو جبرائیل تو فرشتوں کا سردار ہے، جہاں بیوی کو آنے کی اجازت نہیں ہے وہاں نوکر کیسے جا سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی چشم عصمت سے دیکھا کہ چادر کے نیچے ہے کون کون۔ ایک تھا سید الانبیاء، ایک تھا سید الاوصیاء، ایک تھی سیدۃ النساء، دو تھے سیدہ شباب اہل جنہ۔ کہا یہ نبیوں کا سردار، یہ ولیوں کا سردار، یہ عورتوں کی سردار، یہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ میں سمجھ گیا غلاموں کا مجمع نہیں ہے، سرداروں کا مجمع ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، یہ غلاموں کا مجمع نہیں ہے۔ اب معلوم ہوگا کہ جو غلام ہے خبردار وہ اندر نہیں جا سکتا۔ یہ ہے سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار۔ سردار ہوتا ہی وہی ہے جو علی کا غلام ہو۔ فرشتوں کا سردار، کہا میں اندر جا سکتا ہوں، اس لیے کہ ایک عہدہ ان کے پاس منیت کا تھا انسانوں کے لیے، وہ سلمان لے گئے، تو اب ایک سیٹ فرشتوں میں بھی نکلنی چاہیے، اس منیت کی منزل پر میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ انسانوں میں منیت پر سلمان، فرشتوں میں منیت پر جبرائیل۔ غلام کو ضرورت نہیں ہے کہ اندر چلا جائے، اب اپنی سرداری ثابت کرو، پھر اہل بیت کہو اپنے آپ کو۔ صدقہ کھانا چھوڑو، پھر اپنے آپ کو اہل بیت کہو۔ اب یہ عجیب دو رنگی ہے، نہ صدقہ چھوڑتے ہیں نہ اہل بیت کہلانا چھوڑتے ہیں۔ رسول نے کہا آل محمد اہل بیت ہے، انہوں نے عربی کے آل کو انگلش کا آل سمجھ لیا، جتنے ہیں سارے۔ لیکن پہلے یہ تو الگ کر لو، سردار ہو کے غلام۔ اب یہ کیسے پتا چلے؟ یہ دیکھنا ہو تو مدینے کی گلی میں دیکھ لو، بچے کھیل رہے تھے، حسین نے آواز دے کے کہا غلام کے بیٹے، ہمارے نہیں، یہ نہیں کہا ہمارے غلام کے بیٹے، اگر کسی کتاب میں مل بھی جائے گا تو یہی ملے گا غلام کے بیٹے، خاندان بتایا، غلام کے بیٹے۔ گھر میں قبلہ یہ تربیت ہوتی تو بچے کو برا کیوں لگتا؟ مثلا ہمارے گھروں میں بچے کو لوریاں دیتے ہوئے سمجھایا جاتا ہے تو علی کا غلام ہے، تو علی کا غلام ہے۔ اب اگر اہل بیت میں سے کوئی غلام کہتے اسے خوشی ہوگی، حیران نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ گھر کی تربیت اس سے بالکل مختلف تھی اور بچہ غلط تھا بھی نہیں، منبر پہ میرا باپ بیٹھا ہے، ہم غلام کے لڑکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تخت ہمارے پاس ہے۔ اس کو بچے کا انصاف صحیح ہے کہ تخت پر تو سردار کو بیٹھنا چاہیے، ہم غلام ہیں تو تخت پر کیوں ہیں؟ یہ سردار ہے تو بوریے پر کیوں ہے؟ اس نے جا کر باپ سے کہا، اسے کہا کیا لائق بچہ ہے، یہ لے قلم اور دوات، یہ ہوتی ہے مجرموں کو سزا۔ کل نبی کو جواب دیا تھا نہیں دیتے، آج بھی نہ دو، یہ لے قلم اور دوات، لکھوا کر لے آ، لکھوا کر۔ کہ بابا کیا کرو گے؟ کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھنا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے، میں برادر عزیز رضا علی بھائی کو فون کروں، رضا بھائی میں
فلاں جگہ دلی میں یا بمبئی میں مجھے کسی آفس میں جانا ہے، آپ مجھے چٹ لکھ کر دے دیجئے تاکہ میرا کام ہو جائے۔ اب جہاں جہاں تشریف فرمائے حضرات، حاضرین و سامعین، میری اپنی چلتی ہو، مجھے لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس آفس میں میری اپنی جان پہچان ہے، میں چٹ لے کر کیوں جاؤں گا؟ معلوم ہوا مجھے کوئی نہیں جانتا وہاں پر۔ سوچ کے ماننا ماننے والوں، جسے خود کوئی نہیں جانتا وہ تمہیں کیسے بچوائے گا؟ اور چٹ اپنے لیے لکھوائی ہے۔ کسی کتاب میں نے یہ کہا جو مجھے مانے اس کے لیے بھی لکھ کر دے دیجئے۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات کے مسلمان بھائیوں سے، وہ کائنات کے کسی مذہب، کسی فرقے، کسی جگہ سے جس سے بھی تعلق رکھتے ہو، ان سب سے میں ایک بات کہوں گا، جسے مرضی مانیے، جسے مرضی تسلیم کیجئے، جسے مرضی آقا کہیے، جسے مرضی خلیفہ کہیے، جسے مرضی مولا کہیے، مرضیوں پر قید کی حدیں نہیں بیان کی جا سکتی ہیں، سوچوں کو پابند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اپنی سوچ جسے ماننے پر اجازت دے ضرور مانیے، لیکن میں ایک مسافر ہو کر آپ کی خدمت میں ایک التماس کروں گا کہ پہلے مشکلوں کو پتہ کر لیجئے کہ مشکل کس وقت پر آئے گی۔ مشکل زندگی میں نہیں آئے گی، مشکل جو اصلی شروع ہوگی پہلی مرنے کے وقت، دوسری قبر کے اندر، تیسری حشر کے اندر۔ موت مشکل ہے، قبر مشکل ہے، حشر مشکل ہے، موت مشکل ہے، قبر مشکل ہے، حشر مشکل ہے۔ اپنے کسی پیر کا نام بتاؤ جس نے ماننے والوں سے کہا ہو مجھے مانو، جب مرو گے میں آؤں گا، مجھے مانو تمہاری قبر میں آؤں گا، مجھے مانو تمہیں بچانے میں حشر میں آؤں گا۔ عقل کے ناخن لو، جو زندہ نبی کی مدد کو نہیں آیا وہ مردہ امتی کی مدد کو کیسے؟ بسم اللہ۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری کلیجے کی طاقت کے ساتھ، زبان کے ساتھ دل بولو، علی مال، علی مال، علی مال، علی مال، علی۔ ہاتھ اٹھائیے پوری طاقت سے، جتنی مالا ہے طاقت دی۔ علیم، نعرہ حیدری، ایک اتنی بلند صلوات پر محمد و آل محمد۔ جائیے، وسعت قلبی سے کہہ رہا ہوں، انسانیت کی فلاح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قبر میں نہ میں نے آنا ہے نہ کسی اور نے آنا ہے، خود امتحان دینا، خود سوچو۔ اچھا چلو کسی پیر نے، کسی راہبر نے، کسی امام نے مذاق میں کہہ دیا ہو، سیریس بھی نہ ہو، ایسے بیٹھے بیٹھے خوش کرنے کے لیے روایتوں میں ہے، علماء اہل سنت والجماعت ہمارے بھائیوں نے تحریر کیا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد کا تخت جا رہا تھا تو ایک چڑا اپنی چڑیا سے کہہ رہا تھا سلیمان کی کیا حکومت ہے، پر مارے اور تخت گرا دیں۔ حضرت سلیمان تو سن لیتے تو انہوں نے بلوا لیا، کہا تو نے یہ کہا؟ حضرت کہا سرکار بادشاہ ہیں آپ، بیویوں کے سامنے بھی کچھ نہیں کہنے دیتے۔ تھوڑا بہت ایسے چلے کسی نے مذاق میں کہہ دیا ہو، سیریس بھی نہ ہو، ایسے مذاق میں بیٹھے بیٹھے اس نے جوک کر دیا ہو مجھے مانو مرو گے میں آؤں گا، تو خود لکھوا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ چٹ وہی لکھواتا ہے جس کی اپنی نہ چلتی ہو۔ اب میں نے چٹ کس سے لی؟ بھائی رضا علی ہاشم سے۔ اب خود سوچئے جس کا لکھا اتنا کام آتا ہے، جہاں یہ خود چلے جائے کیا ہو جائے گا؟ تم لکھواتے رہے پھر بھی کچھ نہ بنا، تم جس سے لکھوانا چاہتے تھے اس نے آواز دی میری ولایت کا اقرار کرو، ملک الموت بعد میں آئے گا، میں پہلے تمہاری مدد کو بعد میں آئے گا، میں پہلے آؤں گا۔ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ انسان کی زندگی کے 4 مراحل ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت۔ کبھی کسی سے آپ نے سنا ہو بچپن حق ہے، جس کا کام ہی رونا ہے وہ حق کیسے؟ تو ضرور آئے گا بچپنا، کوئی نہیں کہتا، نہیں بھی آ سکتا۔ کوئی کسی نے کہا جوانی حق ہے، کوئی نہیں کہتا۔
کسی نے کہا بڑھاپا حق ہے. یہ تیسرا دور انسان کی زندگی کا جسے بڑھاپا کہتے ہیں. کبھی کوئی نہیں کہتا کہ حق ہے. اور اس دور میں انسان لالچی ہو جاتا ہے. چیزیں جمع کرنے کا شوق پڑ جاتا ہے تیسرے دور میں, بڑھاپے میں. لیکن غلطی کر جاتے ہیں. سگریٹ کی جگہ پر انگوٹھی رکھ دی, انگوٹھی کی جگہ پر گھڑی رکھ دی, گھڑی کی جگہ پر اینک رکھ دی. بڑھاپے کا لالچ تیسرا دور جمع کر لیتا ہے, ترتیب بھول جاتا ہے. اور کبھی کسی نے نہ کہا کہ بڑھاپا حق ہے. سب نے کہا جوانی حق نہیں ہے, بچپن حق نہیں ہے, بڑھاپا حق نہیں ہے. کیا حق ہے؟ موت حق ہے. اگر موت حق ہے تو نبی فرماتے ہیں الحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے. تو بسم اللہ کرنا, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اور پھر جاتے جاتے مولانا بھی بتا دیتے ہیں موت حق ہے, سوال منکر نکیر حق ہے, قبر حق ہے, وحشت حق ہے. جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے. جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے. پوری کائنات میں کہیں بتائیے. دیکھیے ایک ہوتی ہے سرکاری طرف سے, دین کیا ہے؟ مذہب. دو حرفوں سے مل کر بنا, دو لفظوں سے, بالخصوص علماء سے اجازت لے کر ندیم بھائی قبلہ. مذہب دو لفظوں سے, حرفوں سے بنا. ما ذہبا, دو لفظ, ما ذہبا, جو چلا. آپ روڈ پر جاتے ہیں تو وہاں طریقہ ہوتا ہے, یہاں سپیڈ 100 سے اوپر نہیں جانی چاہیے, یہاں 80 سے کم نہیں جانی چاہیے, ریڈ لائٹ ہے رک جائیے, گرین آ گئی ہے چلے جائیے, یلو آ گئی ہے احتیاط کیجیے. اسے کہتے ہیں دنیا کا روڈ. اور ماں کی گود سے لے کر قبر تک جس رستے پہ انسان چلتا ہے اسے کہتے ہیں مذہب. سرخ لائٹ کا نام ہے حرام, گرین کا نام ہے حلال, یلو کا نام ہے مستحب. لائسنس وہ دے گا جو اس روٹ کا مالک ہے. 2 نمبر کمپنی سے لائسنس لے لیجئے, ساری زندگی ایسے کیجیے. پھنسیں گے اس وقت جب چیک پوسٹ آئے گی. بی بی کے صدقے میں قبلہ ندیم رضا سرور صاحب دنیا کے پہلے سے آخری کونے تک کے ذاکر ہیں. آپ حضرات بھی دنیا دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب بھی اب بھی وہ ملک, وہ علاقے کہ جہاں پر سوسائٹی میں شراب پینا برا نہیں ہے, انہوں نے بھی قانون بنایا تھا ہر کوئی پیے, ڈرائیور نہ پیے. پوری گاڑی میں جتنے بیٹھے ہوتے پیے, ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے, اسلام تو نہیں ہے ان کے پاس. ڈرائیور نہ پیے. کیوں؟ ذرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ایسے مسلمانوں سے تو وہ کافر اچھا جو چھوٹی سی گاڑی کا سٹیئرنگ شرابی کو نہیں دیتا. حیرت ہے مسلمانوں, تم پورے کے پورے دین کا سٹیئرنگ شرابیوں کے ہاتھ میں دے رہے ہو. پورے دین کا سٹیئرنگ. کہیں بھی کسی نے کبھی کہا ہو مجھے مانو میں بچاؤں گا, کیسے بچائے؟ خود کہہ رہے لکھوا دو, میں مروں تو میرے کفن میں رکھنا. اہل سنت کے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تائید خدا بند عہد مانگتے ہیں, تائید خدا بند عہد مانگتے ہیں, شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. بڑوں کو باپ کی محبت پر یقین نہیں ہے, باپ کی مدد پر یقین نہیں ہے, اور ان کے لیے کہا پوری توجہ چاہوں گا چوتھے مشرے پر, یہاں سے لے کر یہ ٹھاٹھے اور موجے مارتا ہوا اہل بیت کے متوالوں کا سمندر, کہ تائید خدا بند عہد مانگتے ہیں, شبیر کے بچپن سے مدد 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 مانگتے ہیں. اور دیکھا جو امامت کو مائل بکرم فاروق غلامی کی سند مانگ دے. مجھے لکھ کر دے دیجیے, میں غلام ہوں, مجھے لکھ دیجیے. علی مل کر مل کر حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت,
دنیا کہتی ہے اب ان نعروں سے کیا فائدہ ہوگا، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. تو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا پارٹی پوزیشن کلیئر ہوتی ہے. اللہ کے نبی تھے حضرت ابراہیم، نمرود نے آگ روشن کی، کہا اس میں جلا دو. اب 9 میل کے ایریا میں، علاقے میں آگ جلائی گئی، 9 میل کے ایریا میں. اب خود بتائیے اتنی دور تک آگ لگے گی، تپش کتنی دور جائے گی. انسان چلے گئے، جانور چلے گئے، سب بستیاں چھوڑ گئے. اتنی آگ ہے یہاں پر، کون جائے؟ ہر کوئی جا رہا ہے. اور معارج النبوہ میں لکھا گیا، اہل سنت بھائیوں نے لکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام ہد ہد ہے وہ آپ کی جانب اڑتا ہوا جا رہا تھا. ذرا منظر ذہن میں لائیے، سب جا رہے، ہد ہد آپ کی جانب. فنزل جبرائیل، حضرت جبرائیل نازل ہوئے، رستے میں روکا، کہاں چلے؟ خدا کی قسم قلم نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے قابل ہے ہد ہد کا جملہ. کہاں جا رہے ہو؟ آواز دے کے کہتا ہے آگ بجھانے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ آگ بجھانے جا رہا ہوں. جبرائیل فرماتے ہیں جانتے ہو آگ بجھتی کس چیز سے ہے؟ کہتے پانی سے. جبرائیل فرماتے ہیں پانی کہاں؟ کہتے میری چونچ میں. توجہ چاہتا ہوں، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. آپ بھی اگر بولیں گے تو داد پڑھنے والے کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ شہزادی کی بارگاہ میں جاتی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ آگ بجھانے جا رہا ہوں. کس چیز سے بجھتی ہے آگ؟ کہتے پانی سے. جبرائیل فرماتے ہیں پانی کہاں ہے؟ کہتا میری چونچ میں. کہا حدود خیریت خیریت ہے؟ کہا کیسے؟ کہا ایک قطرے سے اتنی آگ کیسے بجھاؤ گے؟ قطرہ سمجھیے گا، ایک قطرے سے اتنی بڑی آگ کیسے بجھاؤ گے؟ آؤ حسین کی مجلس میں، چلو حسین کے جلوس میں، کرو حسین کا ماتم، سوال کرو حسین کے بابا سے. اس لیے کہ مسجد میں مذہب کی قید ہے، حسین کے پاس مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. حسین کا در ہر ایک کے لیے کھلا ہے. ہر مذہب سے میں کہتا ہوں آؤ. کیوں؟ کہا کسی سے پوچھتی ہے؟ کہا پانی سے. کہا پانی کہاں ہے؟ کہا میری چونچ میں. کہا اے ہد ہد کیا کبھی ایک قطرہ آگ سے اتنی وسیع و عریض آگ کو بجھانے کا خیال رکھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک قطرہ آگ سے اتنی بڑی آگ بجھ جائے گی؟ پلٹ کے کہتا ہے جبرائیل تو علی کا شاگرد ہے اور میں علی کے چاہنے والے کا چاہنے والا ہوں. قیامت تک میرے اس نیت کو یاد کر لے. جانتا تو میں بھی ہوں پانی تھوڑا ہے آگ زیادہ ہے، پانی تھوڑا ہے آگ زیادہ ہے، پانی تھوڑا ہے آگ زیادہ ہے. میں بجھا نہ پاؤں گا، شاید خود جل کر راکھ ہو جاؤں، لیکن جا اس لیے رہا ہوں کہ میرے جانے سے کم از کم اتنا پتا تو چلے گا کہ میں ابراہیم کا ساتھی ہوں، نمرود سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب حسین کی مجلس سے اور کچھ ملے نہ ملے اتنا کافی ہے کہ پتا چل جاتا ہے ہم حسین کے ساتھی ہیں. یزید پلید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بسم اللہ مل کے مردہ آباد. نہ ہمارا تعلق مل کے پوری طاقت سے حق علی باہر حیدری ہمارا حیدری. نہ ہمارا یزید سے تعلق ہے، نہ اس کے اس باپ سے کہ جس کی ولدیت کا فیصلہ جرگے میں ہوا تھا، چوپال میں بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا. کوئی تعلق نہیں ہے. شجرہ خبیثہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں سے لکھوانے آئے، نمازی تھے لکھوانے یہاں سے آئے.
روزے دار تھے، لکھوانے غلامیاں ہیں، حج کیا ہوا تھا، نہیں کیا ہوتا تو بخن بخن کی صدائیں کیسے بلند ہوتی، نمازی نہ ہوتے تو کیسے کہتے میں سجدے سے سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا تھا، حسین اپنے نانا کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا، زکات دینے والے نہ ہوتے تو 280 انگوٹھیاں کیسے دیتے، جب علی کے لیے ایک انگوٹھی نازل ہو گئی تو 280 انگوٹھیاں دی، اسی لیے کسی نے کہا تھا ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ بندگی کے ساتھ، ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ بندگی کے ساتھ۔ حیدر کی ہمشری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ، نماز بچی نہ انگشتری، لکھوائی غلامی، بتایا نمازیں ہوں ان کی غلامی ضروری ہے، روزے کافی نہیں ہے ان کی غلامی ضروری ہے، قرآن کافی نہیں ہے، ورنہ نصارہ نجران کو رسول قرآن سناتے رہے تھے، بس میں آخری مرحلوں میں آ گیا، پوری توجہ، قرآن سناتے رہے کئی دن مناظرہ چلا، آخر اللہ نے کہا ان سے کہہ دے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، سے کہہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں گے، تم اپنے جیسوں کو لاؤ ہم اپنے جیسوں کو۔ اب نفس کا جو ترجمہ ہے اس میں علماء کو تھوڑی سی پریشانی ہے، کسی نے کوئی ترجمہ کیا کسی نے کوئی، قبلہ کعبہ کی موجودگی میں نفس کا ترجمہ قرآن سے پوچھتے ہیں کیا ہے، آیت لکھی ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کیا ہے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نفس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا جان، اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی جانوں کو لاؤ میں اپنی جانوں کو لے کر آؤں گا۔ اب نبی کی جان بن کر کون گیا؟ میں اور کلیئر کر دوں، ہجرت کی شب سودا ہوا تھا، تجارت ہوئی تھی اللہ کی اور بندے کی، بیچنے والے نے نفس بیچا، مرضیاں خریدی، اب نفس اس کا ہو گیا، اب علی ہے نفس اللہ، اللہ کی جان، مباہلہ میں ہے نفس رسول اللہ، رسول کی جان، کیا کہنے، ایک علی سے محبت کرو، اللہ کے بھی جانی دوست، رسول کے بھی جانی دوست، ایک علی سے دشمنی کرو، اللہ کے بھی جانی دشمن، رسول کے بھی جانی دشمن۔ اپنی جان کے دشمن سے دشمنی اور نبی کے جان کے دشمن سے دوستی، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں، اسی کو تو دوہرا پن کہتے ہیں، کہ جاؤ تم لے آؤ میں بھی لے آؤں۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے کائنات آدم و عالم کی تمام مخلوق کو پیغام دے رہا ہے کہ جہاں میرا قرآن مشکل کشائی نہ کر سکے وہاں پنجتن کی مدد لے کر جانا چاہیے، وہاں پنجتن کی مدد لو، وہاں محمد کو لے چاہیے، پیغمبر کو چاہیے علی کو لے کر جائیں، سیدہ کو، تب سنت رسول ہے، جب مشکلیں حل نہ ہوتی ہوں سیدہ کو لے کر جاؤ، اور آپ یقیناً بیدار ہیں، اور میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ جملہ، علی کو لے کر جاؤ، سیدہ کو لے کر جاؤ، حسنین کو لے کر جاؤ، کرو کیا، جھوٹوں پر لعنت، طے ہو گیا، جن پر لعنت ہوتی ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، جو لعنت بھیجتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور جو لعنت بھیجنے سے روکتے ہیں وہ لعنتیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں، ورنہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے، رستے میں حائل ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے، سچوں کی سنت ہو گئی، جھوٹوں پہ لعنت بھیجو، مل کے چلے۔ سامنے عیسائیوں کے بڑے بڑے بزرگ عالم بیٹھے ہوئے تھے، سب سے بوڑھا عاقب، بھویں لٹکی ہوئی سفید
کہنے لگا میں نہیں دیکھ سکتا، تم دیکھ کر بتانا ساتھ کون لا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اگر لایا صحابی تو مباہلہ کرنا، کیونکہ ساتھی یار کسی کو پیارے نہیں ہوتے، اور اگر لے آئے اپنے اہل بیت تو جھوٹا کبھی بچے نہیں مرواتا، اگر لے کر آئے اصحاب کرام کو تو مباہلہ کرنا، اگر لائے اہل بیت کو تو نہ کرنا۔ یہی ہوگا قیامت کے دن، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، دیکھو کس کو لا رہے ہیں، پیلا پیلا بنا کر کسے لا رہے ہیں؟ اگر لے کر آ رہے ہیں ان کو کہ جو خود مجھے باغ فدق میں مطلوب ہے، تو چوروں کو بعد میں پکڑو، پہلے ان کو پکڑو، اپنے پر نہ صحیح ان پر رحم کرو جو ابھی تک مفرور ہیں مفرور لیکن ہیں پھنسے ہوئے۔ کیا کہنے رسول اللہ تجھے کتنی محبت ہے اپنی بیٹی سے، ہر چور کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن یعقوب نبی کے بیٹے، آج تک ان کی قبریں یعقوب نبی کے ساتھ ساتھ۔ حیرت کی بات ہے، ایک عالم جلیل سید علی ابن طاؤس جو ہر شب جمعہ قائم آل محمد سے درس لیتے تھے، ان کو عالم خواب میں یعقوب نبی نظر آئے، ان سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو ہیں تو آپ کے دشمن، مخالف یوسف کے دشمن ہیں تو آپ کے بھی دشمن ہیں، یہ پہلو میں قبریں کیوں بنا دی ان کی؟ یعقوب نبی اس عالم دین کو خواب میں جواب دیتے ہیں کہ جب لگے گا قائم کا دربار، سوال ہوگا اپنے اپنے مجرم لاؤ، میں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ ایک لمحے میں پیش کر دوں گا، اسی لیے تو مشتبہ تھانے میں رات رہتے ہیں، کنٹرول میں رکھا ہوا سیدہ کے غاصبوں کو، اور اتنا مستقل کنٹرول میں۔ دیکھیے غصبی جگہ پر بیٹھنا جرم ہے کہ جا کے کوئی دفن ہو جائے، زبردستی، اور اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور خدا کی قسم کائنات آدم و عالم میں یہ واحد سچی ہے جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، جس نے اپنا مقدمہ لڑا ہے خود دربار میں کھڑے ہو کر، خطبہ دیا ہے، بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کی تشریح نہیں کر سکتے، اس کی عبارت پڑھنے کے لیے انتہائی محنت کی ضرورت ہے۔ ایسا فصیح و بلیغ خطبہ کائنات آدم و عالم میں جس کی نظیر کوئی نہیں ملتی، رسول کی بیٹی علی کی زوجہ بھرے دربار میں کھڑی ہوئی خطبہ دے رہی۔ دعا کیا کریں قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے۔ یوسف بکا ہے کھوٹے سکوں کے عوض، کیوں؟ نہ بیچنے والوں کو پتا تھا کہ کیا ہے، اور نہ خریدنے والوں کو پتا تھا کہ کیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ نہ پتا تھا خریدنے والے کو نہ بیچنے والے، یہ پتا چلتا خریدنے والا ہوتا یعقوب، بیچنے والی ہوتی زلیخا، یا بیچنے والا ہوتا یعقوب، خریدنے والی ہوتی زلیخا، معلوم ہوتا کھوٹے سکوں کے عوض بکتا ہے یا اس کی قیمت کیا پڑتی ہے۔ قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے۔ جیسے فاطمہ حق مانگنے گئی تھی، کاش منبر پہ بیٹھنے والا رسول ہوتا، پتہ چلتا کائنات لے کر آتی ہے یا سیاہ بال سفید کرا کے واپس آتی ہے۔ بڑے دکھ دیکھے ہیں اس بی بی نے، سب سے بڑی مشکل کشا ہے یہ بی بی۔ آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جب کوئی مشکل گھیر لے اور نکلنے کا رستہ نظر نہ آئے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر خاک کربلا پہ ماتھا رکھ کے 100 مرتبہ کہو یا فاطمہ۔ خالی واپس نہیں لوٹائے گی، کیوں؟ اسے خالی لوٹنے کے درد کا پتہ ہے۔
کچھ بھی نہ پڑھا جائے، رونے کے لیے دو چیزیں کافی ہیں: ماں کا صحابی کے دربار میں جانا، بیٹی کا شرابی کے دربار میں جانا۔ جس کی کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، وہ حسین کو شہزادی فاطمہ کا واسطہ دے۔ حسین اپنی ماں کے واسطے وہ کبھی نہیں ٹھکراتا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ فاطمہ کے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بھیک مانگنے کا سلیقہ سیکھو، ایک مرتبہ معرفت کے ساتھ پہچان کے دیکھو، ایک دفعہ طہارت پر کل بھی یقین رکھو۔ جب آنسو آئیں تو اس سے مانگو۔ اسے فدق کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے بابا کے دین کے لیے گئی تھی تاکہ بے دینوں کا تعارف ہو سکے، بے دینوں کے تعارف کے لیے گئی تھی۔ بہت دور نہیں تھا گھر سے دربار، پھر بھی علی نے 20 کناتیں لگوائی، 20 کناتیں وہاں تک چل کے گئی۔ سب جانتے تھے رسول کی بیٹی ہے، ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی دیکھا تھا، آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، مسند چھوڑ دیتے تھے، کسی تاریخ میں نہیں ہے خود بیٹھتے تھے یا نہیں بیٹھتے تھے، عالمین کا رسول کھڑا رہتا تھا۔ وہی دربار ہے، وہی منظر ہے، وہی فاطمہ ہے، البتہ تخت پر رسول نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی، 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ جب پاؤں پہ ورم آئے تو ایک مرتبہ کہا سلمان، حاکم سے کہا میں زہرا ہوں، میں نے زیادہ دیر کھڑا رہنا سیکھا نہیں ہے۔ سلمان نے کہا حاکم، حسنین کی ماں ہے، تو اجازت دے یہ بیٹھ جائے۔ عزت فاطمہ کی قسم، اس ملعون نے جواب دیا فاطمہ سے کہو اب یہ منبر اور دربار آپ کے بابا کا نہیں ہے، یہ کربلا ہے فاطمہ کے لیے، یہ شام غریبہ ہے سیدہ کے لیے۔ علی جیسا شوہر کھڑا ہے، حسنین جیسے بچے ساتھ ہیں، بے قدر بیٹھا تھا، کیا معلوم کائنات کی مالکن آئی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے مباہلے میں دیکھا تھا نا کہ یہ آ رہے ہیں، ان کا بڑا عالم تڑپ کے اٹھا، کا غلطی کر بیٹھے ہو، کا کیا، کا وہ چل کے آ گئی ہے جو کبھی نہیں چلی، کا کیا کریں، دوڑا اندر گیا، اپنی بیٹی کے زیورات اٹھا کے لایا، کا جو ہے جلدی سے اٹھا کے چادر میں ڈالو، رسول سے معافی مانگو، آنے والی بیوی کو یہ سب کچھ اٹھا کے دے دو، تیرا گھر سے نکلنے کا صدقہ ہے۔ ساتھ ایک عالم کھڑا تھا جو اس سے چھوٹا عالم تھا، اس نے کہا دشمن کی بیٹی کو، اس عالم نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا بیٹی دشمن کی بھی ہو بیٹی ہوتی ہے، آئی ہے خالی واپس نہیں بھیجیں گے۔ میں کہوں تھے عیسائی لیکن محمد کی بیٹی کو روتے ہوئے واپس نہیں بھیجا، اللہ جانے کس طرح کے وہ مسلمان تھے۔ فاطمہ کھڑی رہی، یہ ظالم تخت پر بیٹھا رہا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زہرا نے ایک تحریر دی، ہر کرسی نشین نے تحریر کو پڑھا، یہ لکھا رسول کا ہے، یہ مہر رسول کی ہے، یہ لکھا رسول کا ہے، یہ مہر رسول کی ہے، یہ تحریر رسول کی ہے، یہ لکھ کر رسول نے دیا۔ ساروں نے دیکھا، ایک بدبخت ملعون حاکم کے پہلو سے اٹھا، پھرے دربار میں رسول کی تحریر کے ٹکڑے کیے، ہوا میں اٹھا کے کہتا ہے نہ رسول کو مانتا ہوں، نہ اس کی تحریر کو مانتا ہوں، نہ تیرے گواہوں کو مانتا ہوں، میں نے پڑھ لیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، پوچھو زہرا کے دل سے۔ ادھر بابا کی تحریر کے ٹکڑے ہوئے، ادھر کالے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، رو کے کہا تو سب کچھ کر لیتا،
باغ دیتا یا نہ دیتا، میرے علی کو جھوٹا نہ کہتا، میرے حسن کو جھوٹا نہ کہتا، میرے حسین کو جھوٹا نہ کہتا، میرے باپ کی تحریر کو نہ جھٹلاتا۔ ابھی روتے روتے حسین پہ جھکی، ماتھا چوم کے کہا حسین ان لکھی ہوئی تحریر کے ٹکڑوں سے کربلا کے میدان میں مجھے تیرے لاشے کے ٹکڑے نظر آ رہے۔ مجھے زینب کی چادر کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ محنتوں کی وصولی کا دن ہے، مجھے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ علامہ قزوینی فرماتے ہیں گئی تھی 3 حالتیں، آئی ہے 3 حالتیں۔ کمر جھکی ہوئی، بال سفید، حسنین کا سہارا، گھر آئی، ماں باہر سے آئے، بچے پوچھتے ہیں، فطرت ہے۔ پہلے پہلے حسن آگے بڑھے، اماں حق لے آئی نانا کی امت سے۔ تاریخ کا پہلا اور آخری موقع، حسن جیسے بیٹے کو شہزادی نے جواب نہیں دیا، آگے بڑھی۔ دوسرا سوال کس نے کیا؟ جس کی صف اعضاء پر بیٹھے ہو۔ ابن عقابہ عابدی صاحب کا جملہ ہے، فرماتے تھے ایک مرتبہ رو کے حسین فرماتے اماں جب حاکم شریف نہیں تھا تو دربار میں کیوں گئی تھی؟ پہلا اور آخری موقع، حسین کو بھی جواب نہیں دیا، آگے بڑھی، حجرے میں آئی، ایک بچی آگے بڑھی۔ جانتے ہیں وہ بچی کون ہے؟ وہ شام کو فتح کرنے والی، جس نے بھائی کے لاشے پہ کہا تھا حسین معاف کرنا، اماں سے شکایت نہ کرنا، سر پہ چادر نہیں رہی ورنہ کفن بنا کے پہنا جاتی۔ اسی لیے کسی شاعر اہل بیت نے کہا تھا دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش میں آئی تو کفن یاد آیا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جب میں کہوں گا تو اندھیرا ہو جائے گا۔ کیوں اندھیرا ہوگا؟ زینب روشنی میں نہیں آتی، وہ تو دن کی روشنی میں کبھی نانا کے روضے پر نہیں گئی ہے۔ یہ ان پاک بیویوں کو دعوت دی جائے گی لیکن ابھی نہیں بجھائی جائیں گی، جب میں کہوں گا تب۔ زینب، شہزادی زینب، آنا محمد کی ماں زینب ایک مرتبہ آگے بڑھی اور ایک عجیب جملہ کہا، اماں آپ دربار اور اتنی دیر، سمجھیے گا نازو سے جملے کو، جہاں جہاں پر مومنی موجود، اماں آپ دربار اور اتنی دیر۔ بیوی فاطمہ نے رو کے کہا زینب بیٹا میرے قریب آ، چھوٹی سی بچی قریب آئی، اور قریب آ، اور قریب آئی، اور قریب آ۔ ایک مرتبہ زینب کو سینے سے لگایا، بڑی بطول نے چھوٹی زہرا کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا زینب سب مجھ سے یہ سوال کرے لیکن دربار والا سوال تو نہ کر، میں صرف تیرے لیے راستہ بنانے گئی تھی، تو بھی دربار میں جائے گی، میں مدینے کی دربار میں گئی، تو شام کے دربار میں جائے گی، میں کھلے ہاتھوں سے گئی، تو بندھی رسیوں سے جائے گی، میں علی حسنین کے ساتھ گئی، تو اس سجاد کے ساتھ جائے گی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیریاں ہوں گی، کمر میں لنگر ہوں گے، گردن میں توق ہوگا، تخت پر یزید ہوگا، تشت میں حسین کا سر ہوگا، اس کے ہاتھ میں کانٹوں والی چھری ہوگی، تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بھائی کے ہونٹوں پہ لگا رہا ہوگا، تیری جانب اشارے کر کر کے پوچھ رہا ہوگا ان میں علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ جزاک اللہ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔
مولا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرائے۔ عزاداران امام ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا اب سارا دن اپنے بابا کو روتی ہے، اور ایک مرتبہ مدینے والے آ کے کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہو رونے کا وقت مقرر کرے۔ اب میں مخاطب ہوں اپنی ماں سے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے، مجھے بتائیے کیا سیدہ فاطمہ اونچی آواز میں روتی ہوں گی؟ حجاب اس شہزادی سے در سے شرم لیتا، اونچی آواز میں نہیں روئی۔ پھر مدینے والوں کو کیسے پتا چلا؟ جب روتی تھی رسول کی قبر ہلتی تھی۔ زہرا کے بہن سے رسول کی قبر ہلے، مومن کا کلیجہ کیوں نہ کانپے؟ بہن کرتی تھی۔ کہ اس سے کہو دن کو روئے رات کو آرام کریں گے، رات کو روئے دن کو آرام کریں گے۔ یعنی اس دور کے انسان کو 12 گھنٹے کا رونا جائز سمجھتے تھے۔ پہلا امام بارگاہ بنا بیت الحزن، رونے کا گھر، سارا دن روتی رہتی، بابا کو روتی رہتی۔ ہم پھر بھی نہ روتے اگر تاریخ میں یہ ظلم لکھا ہوا نہ ہوتا۔ یہ بزرگوں کو مجھ سے بہتر پتا ہے، میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتا رہا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، دنیا کو بتا رہے ہیں 18 برس کی عمر میں